حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ جو شخص بات کو سنتا ہے توجہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور سننا بات کا یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے وضو نماز کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو سننا بالکل عمل کے لیے ایسے ہے جیسے نماز کے لیے وضو. اس لیے اگر آپ سنیں گے تو آپ کو عمل کی توفیق ہوگی، اور اگر سننا ہی نہیں ہے تو عمل کیسے کریں گے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جتنا غفلت والا وضو ہوگا اتنی ہی دگنی نماز غفلت والی ہوگی. اگر وضو کر رہے ہیں ہم لوگ اور وضو کے اندر اللہ کی ذات کی یاد ہی نہیں آ رہی ہے، اللہ کو یاد ہی نہیں کر رہے، بسم اللہ والحمدللہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا، باقی توجہ کے ساتھ کلمہ بھی نہیں پڑھا، دوسری چیزیں بھی نہیں پڑھی. بعض لوگ تو وضو کر رہے ہوتے تو گانا بھی گا رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے نا. بعض لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا چیخ رہے ہوتے ہیں، آ رہا ہوں. ارے کیا ہو گیا بھائی، وہاں سے آواز لگی تھی نا گھر والوں کی طرف سے، تو وضو کے اندر ہی جواب دے رہے ہیں. اب وضو کرتے ہوئے یہ سوچ رہا ہے کہ کیوں بلا رہا ہے بھائی، وہ کیوں بلایا جا رہا ہے. تو یہ غفلت والا وضو ہو گیا. اب یہ نماز کے اندر کھڑا ہوگا تو اتنی ہی غفلت والی اس کی نماز ہوگی، اس سے دگنی ہوگی، یہ حضرت فرماتے ہیں. تو لہٰذا جس طریقے سے وضو غفلت والا نماز میں غفلت پیدا کرتا ہے، اسی طریقے سے غفلت والا سننا عمل میں غفلت پیدا کرے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ غفلت کی نیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں غفلت کے ساتھ، تو آپ کے عمل کے اندر بھی اتنا ہی تیزی کے ساتھ، اتنا ہی دگنا بلکہ غفلت ہوگی، عمل نہیں ہوگا بلکہ گمراہی ہوگی. حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے پاس آئے، فرمایا کہ حضرت عبادات کے اندر مزہ نہیں آتا، قلب کے اندر دل نہیں لگتا، عبادت کے اندر دل نہیں لگتا، قلب کے اندر کیفیت پیدا نہیں ہوتی، سمجھ میں نہیں آ رہا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم میرے پاس آنا رات کو. وہ رات کو گئے تہجد کے وقت. تو حضرت نے کہا کہ بھائی ایک کام کرو، وضو کرو اور نیت یہ کرنا، اے اللہ یہ وضو میں آپ کے لیے کر رہا ہوں. کیا کہا؟ نیت یہ کرنی ہے کہ اے اللہ یہ وضو میں آپ کے لیے کر رہا ہوں. بولا میں وضو کرنے کے لیے گیا اور میں نے نیت کی کہ اللہ یہ وضو میں آپ کے لیے کر رہا ہوں. جیسے ہی میں نے نیت کی کہ اللہ وضو میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، ایسا لگا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں وضو کرتے. اب وضو کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی چیز چھوٹ نہ جائے، کوئی سنت نہ چھوٹ جائے، اللہ دیکھ رہے. پھر وضو کر کے جب میں گیا وہاں پر پہنچا حضرت کے پاس، تو ڈرتے ڈرتے گیا، دل کے اندر عجیب سی کیفیت چل رہی تھی سہمی. تو میں نے حضرت سے فرمایا حضرت نے وضو تو کر لیا ہے، اب کیا کروں؟ اور میں اب جاؤں نماز پڑھوں، نفل تہجد، اور نیت یہ کرنا کہ اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، میں یہ نماز آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. دیکھیں ہم لوگ بھی نیت یہی کرتے ہیں نا اللہ کے لیے نماز، لیکن غفلت والی نیت ہوتی ہے. اب یہ شیخ بتا رہا ہے کہ بھائی اس طریقے سے نیت کرنا کہ یہ اللہ یہ نماز میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. بولا میں نے یہ نیت کی، ایسا لگا اللہ تعالیٰ کی ذات نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں. پوری نماز ختم کر دی 2 رکعت، پھر دوبارہ 2 رکعت پڑھی، پھر دوبارہ 2 رکعت پڑھی. اس طریقے سے میں نے 100 رکعت پڑھ دی، لیکن میری اضطرابی کیفیت بے چینی ختم نہیں ہو رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کا حق میں نے صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، اس لیے دوبارہ 2 پڑھتا تھا، اس لیے بار بار دوبارہ پڑھتا تھا کہ میں نے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا. تو جو لوگ اللہ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، بتایا عمل سے کہ ان کے اندر اضطرابی کیفیت اور بڑھ جاتی ہے، بے چینی اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عبادت کا جو حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا.
وہ بے چین ہو کر اور دوبارہ کرتا ہے. ایسے ہی کرتے نہیں کرتے ہم لوگ؟ جب کسی چیز کے اندر بے چینی ہو جاتی تو ہم دوبارہ کر رہے ہوتے نہیں کر رہے ہوتے. تو عبادت کا حق صحیح طریقے سے جب ادا نہیں ہوتا تو اسی طریقے سے بے چینی اور اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئہ. کیوں استغفار کیوں کرتے تھے؟ کس لیے کرتے تھے؟ ان کا استغفار کرنا اس لیے تھا کہ آپ کی ذات کی عبادت کا جو حق تھا میں ادا نہیں کر سکا، اس پر استغفار کر رہا ہوں، اس پر استغفار کر رہا ہوں. بھائی درجات چڑھتے چلے جاتے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو جتنی عبادت کر رہے ہیں اتنی درجات کے اوپر پہنچ رہے ہیں. ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک جلوہ الگ نظر آتا تھا. تو پہلے والے جلوے کے اوپر استغفار ہوتا تھا، یہ دوسرا والا جلوہ، پھر تیسرا جلوہ، پھر چوتھا جلوہ، اس طریقے سے استغفار ہوتا تھا. تو اس کیفیت کے اندر 80 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ استغفار کرتے تھے. تو آپ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کو 80 مرتبہ روزانہ دیکھتے تھے نہیں دیکھتے تھے؟ 80 مرتبہ. لیکن ہر بار دیکھنے کے اندر اللہ کی ذات کا جلوہ الگ ہوتا تھا، رنگ الگ ہوتا تھا، جذبہ الگ ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا محبت الگ ہوتی تھی، پیار الگ ہوتا تھا. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اپنی عبادات سے کبھی مطمئن نہیں نظر آئے گا آپ کو. ہم تو 2 آنسو بہا لیتے نا، نماز کے اندر 2 آنسو نکل گئے تو بڑے مطمئن اٹھتے ہیں اپنی نماز سے. اور کیا بتا رہے تو آج تو تیرے بھائی کی بڑی اچھی کیفیت بن گئی بھائی، اور ایسی نماز پڑھی ہے بس اللہ ہی اللہ تھا اس نماز کے اندر. ابھی میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کچھ مانگتا تو میرا بیڑا پار ہو جاتا. ساری نماز کی ایسی کی تیسی کر دی. کچھ مانگتا تو کیا ہوتا؟ بڑا، ارے تو نے نماز کس کے لیے پڑھی تھی؟ تو نے اللہ کے لیے پڑھی تھی نا. جب اللہ کے لیے پڑھی تو بس تیرے کو اللہ مل جائے، اس سے بڑی اور کوئی بات ہو سکتی ہے جو تو مانگنے جا رہا ہے؟ اور کیا مانگنے جا رہا ہے؟ ابھی میں اور آپ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں نا، کوئی ساتھی 5 وقت کا نمازی بن جائے نا، 5 وقت کا، اور وہ مسجد میں نماز پڑھ کر آئے تو کیا بول رہا ہوتا ہے؟ یار آج تو 5 وقت کی نماز پڑھی، کافی اطمینان آ گیا ہے، کافی مطمئن ہو گیا. یقین جانے 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد ایک تو اللہ کی ذات کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی. اور دوسری بات یہ کہ اس پر اضطرابی کیفیت کے اندر آ جائے، بے چینی کی کیفیت کے اندر آ جائے، ہو سکتا ہے مجھ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت کا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، معاف فرما. آپ کو کوئی کام دے دیا جائے اور آپ وہ صحیح طریقے سے پورا نہ کرو، اس پر آپ مطمئن ہو کہ دنیا کی کام کی بات کر رہا ہوں. آپ کو کوئی باس آپ کا کام دے دے، آپ صحیح طریقے سے پورا نہ کر رہے ہو، جو اس کام کا حق تھا وہ آپ نے ادا نہیں کیا، تو آپ اس کے بعد مطمئن نظر آؤ گے؟ یہ بتاؤ. بہت سارے لوگوں کو ٹارگٹ ملتا ہے کہ بھائی یہ اچیو کرنا ہے، یہ ٹارگٹ، لیکن وہ اچیو نہیں کر پاتے. لیکن ان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ تکلیف دہ ہوتی ہے. بار بار یہی سوچنے میں لگا ہوتا ہے، اللہ میں یار یہ ٹارگٹ جو ملا تھا میں اچیو نہیں کر پا رہا، میں باس کو کیا جواب دوں گا، میں باس کو کیا بولوں گا، وہ کمپنی سے نکال نہ دے مجھے. یہ ساری کیفیت، یہ ساری پریشانی چل رہی ہوتی ہے، نہیں چل رہی ہوتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتے اور پھر بھی مطمئن نظر آ رہے ہوتے ہیں، اطمینان کی کیفیت کے اندر بیٹھے. بلکہ یہ اضطرابی کیفیت ہونی چاہیے، اللہ کی ذات کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے مجھے عبادت سے ہی محروم کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ اپنے دربار سے نکال دے، اللہ تعالیٰ کی ذات میرے دل کے اندر سے اپنی محبت کو نکال دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دے. ایسا نہ ہو کہیں. یہ سوچتے ہوئے ڈرتے ہوئے چلے نا. بھائی میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہی کیا ہے؟ زندگی کا مقصد یہی ہے نا کہ
اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور آپ کیا رچ بس جائیں، اللہ کی محبت میں رچ بس جائیں، اللہ کے رسول کی محبت کے اندر رچ بس جائیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، بھائی اپنے آپ کو مت قتل کرو۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنی زندگی کو ضائع مت کرو۔ ایک تو زندگی کا ضیاع یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو فوراً پریشانیوں سے، تنگیوں سے، مشکلات سے تنگ ہو کر اپنے آپ کو مار دوں اور فوراً ہی ختم ہو جاؤں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی کیا ہے، یہ جو فوراً میں نے اپنے آپ کو مارا، یہ بھی کیا کیا میں نے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی نافرمانی کی یا کچھ اور کیا؟ اور ایک ہے میں شب و روز 24 گھنٹے چل رہا ہوں اور شب و روز میرے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی نافرمانی کے اندر گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم کوئی پورا نہیں کرتا، اللہ کی چاہت کو کوئی پورا نہیں کرتا، بلکہ اپنی چاہت کو پورا کرتا ہوں، اور جو شیطان کی چاہت ہے، شیطان کا حکم ہے، وہ سارا میں پورا کر رہا ہوتا ہوں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ اپنے آپ کو مارنا، یہ اپنی زندگی کو ضائع کرنا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ فرشتے قیامت کے دن جنہوں نے اپنی زندگی کو ضائع کیا ہوگا ان سے پوچھیں گے ارے یہ تو بتاؤ الم یاتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ قالوا بلا، کیا کہیں گے؟ قالوا بلا، کیوں نہیں آیا تھا بھائی؟ آیا تھا، لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا تھا، مانا نہیں تھی ان کی بات، ان کو ٹھکرا دیا تھا، ان کی بات کو ہم سنتے ہی نہیں تھے، مانتے ہی نہیں تھے۔ یہ بات کہہ کر یہ اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کے رونے کی وجہ سے ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ فرشتے پوچھیں گے الم یاتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ پھر وہی جواب دیں گے، اور اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو جو پانی بن کر نکل رہے تھے، وہ پانی تو خشک ہو گیا نا، اب خون بن کر نکلیں گے، اور ان کے جسم کے اندر جتنا خون ہوگا وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اتنا خون نکلے گا جیسے خون کا سمندر بن جاتا ہے، ایسا بن جائے گا وہاں پر۔ پھر فرشتے پوچھیں گے جب یہ خاموش ہو جائیں گے تھوڑا سا، کیا بھائی تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو یہ فرمائیں گے کیوں نہیں بھائی، ڈرانے والا آیا تھا۔ اور پھر ان کی آنکھ، اب تو آنسو بھی ختم، خون بھی ختم، ان کی جو آنکھ ہوگی وہ ان کے اندر سے نکلے گی اور نیچے آئے گی، گرے گی، اور گرتے ہی 1 میل لمبی ہو جائے گی، 1 میل چوڑی ہو جائے گی، اور اس کے اندر خون ہی خون بھرا ہوا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ان کی حسرت ہوگی کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو ضائع کیوں کیا۔ یہ حسرت بھرے آنسو ہوں گے، یہ حسرت بھری خواہشات ہوں گی جو وہ وہاں پر کر رہے ہوں گے، حسرت ہوگی۔ میرے دوستو، ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے زندگی دی ہے، ایک ہی دی ہے، ایک ہی دی ہے، ہم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی میں کیوں لگے ہوئے؟ اس زندگی کو قیمتی نہیں بنا سکتے؟ اللہ کی فرما برداری کے اندر نہیں لا سکتے اس زندگی کو؟ دیکھیں اپنی زندگی کے اندر، جھانکیں کہ کون کون سا گناہ میری زندگی کے اندر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی نافرمانی کون کون سی ہو رہی ہے، میری زندگی کا کون سا حصہ اللہ کی اطاعت سے محروم ہے، کون سا شعبہ اللہ کی اطاعت سے محروم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محروم ہے، ان کی سنتوں سے محروم ہے۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، ضرورت اور حکم کے اندر فرق ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آج بندہ بولتا ہے وہ ضرورت کے تحت ہر چیز کرنا درست عمل ہے، ایسا نہیں۔ ضرورت اور حکم کے اندر بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ اگر کوئی شخص ضرورت کو پورا کر رہا ہے تو یہ ناکام ہوگا، ناکام، اور اگر کوئی شخص حکم کو پورا کر رہا ہے تو یہ کامیاب ہوگا۔ اتنا بڑا فرق ہے۔
اگر کوئی شخص ضرورت کو پورا کر رہا ہے نا اپنی، تو یہ شخص ناکام ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور اگر کوئی شخص حکم کو پورا کر رہا ہے تو یہ حکم کو پورا کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا. یہ اتنا بڑا فرق ہے. ضرورت کو پورا کرنا کیا ہے؟ یہ ضرورت کو پورا کرنا میرے دوستو حیوانیت ہے. جانور بھی اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، کھاتے ہیں، ضرورت کو پورا کرتے ہیں، خواہشات کو پورا کرتے ہیں، جنسی خواہشات کو بھی پورا کرتے ہیں. وہ ان کی ضرورت ہوتی ہے، ضرورت کے تحت کرتے ہیں. اور حکم کو پورا کرنا سنت کے اندر لگنے کو کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر میں ضرورت کو پورا کر رہا ہوں سنت سے ہٹ کر، اگر میں ضرورت کو پورا کر رہا ہوں سنتوں سے ہٹ کر میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، تو یقین جانیں یہ نری حیوانیت ہے. آپ اور میں حیوان بن کر زندگی گزار رہے ہیں. اور اگر اپنی ضرورت کو سنت کے مطابق پورا کر رہے ہیں تو یہ نری انسانیت ہے. اور انسانیت عین فطرت ہے، اور فطرت نام ہے سنت کا. یہ ذہن میں رکھیے گا. انسانیت عین فطرت ہے اور فطرت نام ہے سنت. تو لہذا ضرورت کو پورا کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ اس میں حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کون سا ہے، کیسا ہے. اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا طریقہ دیکھیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ یہاں پر بھی کامیاب، وہاں پر بھی کامیاب. جب اپنے آپ کو اس محنت کے اندر لگائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میری اور آپ کی زندگی سے نہیں نکلنا چاہیے، اسی محنت کے اندر، اور یہی کام کریں گے آپ، اور کوئی کام نہیں کریں گے. یقین جانے حضرت فرمایا کرتے تھے جب انسان کی محنت، ایمان والے کی محنت اس کام کے اوپر لگ جائے، ٹوٹل محنت اس کام کے اوپر لگ جائے، وہ کوئی کمانے کی طرف نہیں جا رہا، کسی طرف نہیں جا رہا. وہ محنت یہ کر رہا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میرے اندر کیسے آ جائے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لوگوں کے اندر کیسے آ جائے. اگر وہ یہ محنت کر رہا ہے، اس محنت کے اندر لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس محنت کی وجہ سے دنیا فری میں دیتے ہیں. دنیا فری میں ملتی ہے. سمجھ گئے میری بات کو؟ جیسے کہ آپ میکڈونلڈ جاؤ، میکڈونلڈ میں ایک قیمت ہوتی ہے، اس قیمت سے ذرا تھوڑا سا تجاوز کر جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، تو آپ کو فرائز یا پھر کوئی بھی آئس کریم فری میں دیتے ہیں. بھائی کمپلیمنٹری ہے بھائی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس سے زیادہ کا اماؤنٹ خرچ کر دیا ہے جس اماؤنٹ کے اوپر فری کے اندر یہ چیز دینی تھی ہم نے. یا کوئی بھی کمپنی ابھی اناؤنس کر دے اس بات کے اوپر کہ بھائی کوئی مجھ سے فلیٹ لے گا تو میں یہ گاڑی فری میں دے دوں گا، یا یہ جو مائکرو ویو ہے، اوون ہے، یہ فری میں دے دوں گا، یا کوئی بھی فری میں دے دوں گا، کوئی بھی چیز. اچھا یہ تو فری میں دے سکتے ہیں، یہ تو فری میں دے سکتے ہیں. آپ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ توقع کر کے بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ فری میں نہیں دے سکتے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ بھائی میرے دین کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چل لے، یہ دنیا تیرے قدموں کے اندر فری میں ڈال دوں گا، تجھے فری میں دے دوں گا. تجھے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن میں اور آپ یہ سمجھ ہی نہیں رہے، سمجھنا چاہتے بھی نہیں. یا تو وہی ہم باتیں سنتے ہیں دین کی، تو وہی اپنی اسی محنت کے اندر لگے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، باتیں سننے کے بعد عمل کے اندر آ جائیں، دین کی محنت کے اندر لگ جائیں. یقین جانیں اللہ تعالیٰ جیسا کہہ رہا ہوں ویسا ہی کریں گے آپ کی زندگی کے اندر. یہ الفاظ وجود کے اندر آئیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اللہ کی ذات کے یقین کے تحت بول رہا ہوں یہ بات. یہ کر کر تو دیکھیں آپ. لیکن کیونکہ یقین نہیں ہو رہا ہوتا، یقین نہیں آ رہا ہوتا، تو کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ؟ یار کیسے ہوگا، مشاہدہ تو نظر نہیں آ رہا، تجربہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ ہوگا کیسے؟ نہیں، ہماری سمجھ سے تو بالا تر ہے بھائی، ہو نہیں سکتا یہ. تو جب بندے نے یہ کہہ دیا کہ ہو نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ بتا دیا، اس بندے نے یہ بتا دیا کہ اللہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کرنا مت، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ آپ بھی سبب کے محتاج ہیں، نعوذ باللہ من ذالک.
اور مجھے سبب نظر نہیں آ رہا، مجھے سبب نظر نہیں آ رہا. ان اللہ علی کل شیء قدیر سے انکار کر دیا پھر میں نے اور آپ نے. بتاؤ نا، اللہ حقیقت میں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، قادر ہیں. ارے قدرت اور چیز ہے اور نظام کائنات اور چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے آپ کو قادر کہا ہے، قدرت رکھنے والا کہا ہے. قدرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نظام کائنات سے ہٹ کر چیز کروں گا تیرے ساتھ. یہ جو زمین غلہ دے رہی ہے، یہ جو دکان رزق دے رہا ہے، یہ جو فیکٹری رزق دے رہا ہے، تجھے نظر آ رہا ہے، ان سب کو اپنی نظروں سے ہٹا دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو ان سارے نظاموں سے ہٹ کر میں تجھے اپنی قدرت سے دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ بتا. بھائی صحابہ کرام جنگ یرموک کے اندر، آپ کو پتہ جنگ یرموک جب لڑی گئی تو وہاں پر لاکھوں کا مجمع، اور یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضرت مجھے صرف 30 آدمی دے دیں، ان 60,000 کے لشکر سے ہم 30 آدمی کافی ہیں. یہ ایسا یقین تھا. بھئی نظام کائنات سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ 30 آدمی 60,000 کے لیے کافی ہوں گے؟ بتائیے. تو حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے دیکھ 30 آدمی تھوڑے کم لگتے ہیں، 60 لے جا. 60 لے جا. کیا بولے؟ 30 آدمی تھوڑے کم لگتے ہیں، تو 60 لے جا. اب یہ بھی نظام کائنات سے ہٹ کر بات ہو رہی نہیں ہو رہی کہ وہاں پر 60,000 لوگ ہیں، کم از کم 1,000 کے اوپر ایک آدمی تو ہو. دیکھ یہ تو انصاف کر کم از کم. ایسا نہیں 30 آدمی نہیں، 1,000 کے اوپر ایک آدمی تو ہو نا کم از کم. بولا نہیں آپ بس 30 آدمی دے دیں. میں آپ کو نام بتاتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہمیں یقین ہے، جو نام میں بتاؤں گا ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک آدمی 1,000 کے برابر ہے. ایک آدمی 1,000 کے برابر. تو لہٰذا آپ بس 30 آدمی ہمیں دے دیجئے، باقی 30,000 کو اور دیکھ لیں گے. تو لہٰذا انہوں نے نام بتائے اور جنگ لڑی گئی. تو آپ سوچیں تو صحیح، 30 آدمیوں سے جنگ لڑی گئی اور صحابہ کرام نے ان کے پاؤں اکھاڑ کر رکھ دی. پاؤں اکھاڑ کر رکھ دی. وہ سوچ رہے تھے کون ہے، کہاں سے ہیں. جب وہ آ رہے تھے، جب 30 آدمی کو دیکھتا ہے بندہ 60,000 کے مقابلے میں لشکر 60,000 کا تیار کھڑا ہوا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ بھئی 30 آدمی آ رہے، سمجھ لے صلح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، صلح کرنے کے لیے آ رہے. کیوں؟ کیونکہ نظام کائنات سے ہٹ کر بات ہو رہی تھی نا. تو انہوں نے سمجھا شاید صلح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ صلح پر آمادہ ہو گئے. اب یہاں پر انہوں نے صفیں باندھی اور لڑکارا کہ بھائی بھیجو، لڑائی کے لیے بھیجو. تو یہاں پر جو وہاں پر بادشاہ تھا اس نے بولا میں تو سمجھا تو صلح کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور وہ جنگجو قوم جس کے مقابلے پر یہ گئے ہیں، جنگجو مشہور. تو بولنے لگے صلح کرنے کے لیے نہیں آئے ہم لوگ، ہم لڑائی کرنے کے لیے آئے ہیں. بولا بھائی بات ساری یہ، ہم 60,000 30 آدمی، تم یہ انصاف نہیں ہے، جاؤ اور لے کر آؤ، اور لوگوں کو لے کر آؤ، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ انصاف سمجھ میں نہیں آ رہا. تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ نظام کائنات سے ہٹ کر پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر اپنی قدرت دکھائی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین
نظام کائنات کے اوپر یقین نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو یقین ہے وہ قدرت ہے. میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں. اگر نظام کائنات کو ہی تسلیم کر لیں گے میں اور آپ کہ بھئی نظام کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، کائنات کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ کائنات سے ہو رہا ہے، اگر یہ اور میں آپ مان لیں گے تو جو نظام کائنات سے ہٹ کر واقعات ہوئے سب کا انکار کرنا پڑے گا. کرو گے سب کا انکار؟ جو صحابہ کرام کے ساتھ ہوا رضوان اللہ علیہ اجمعین، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہوا، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا، اگر ہم یہ بولیں گے، یہ جملے بہت خطرناک جملے ہیں، میں بتا رہا ہوں. ہم لوگ بولتے ہیں کہ کائنات کے اندر جو بھی ہو رہا ہے وہ کائنات سے ہو رہا ہے، یہ بولتے ہیں. میرے سر کے اندر جو ہوا اس کا درد کا علاج کیا ہے؟ پیناڈول. اس سر کے درد کا علاج کیا ہے؟ پیناڈول. تو میں نے کیا کیا کہ کائنات کے اندر جو کچھ ہوا میرے سر کے اندر، میں کائنات کے اندر ہی رہ رہا ہوں نا، جو کچھ ہوا وہ کائنات سے ہی اس کا علاج ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ زمین کے اندر سے جو غلہ اگ رہا ہے، تو میں کیا کہتا ہوں کہ بھئی بیج بویا جاتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں تو غلہ اگتا ہے. تو دل کے اندر یقین یہ آ رہا ہے نا کہ کائنات کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ کائنات سے ہو رہا ہے. یار بیج ڈالا تو ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین قلب کے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے جب میں کسی سبب کے لیے سبب کو دیکھنا شروع کرتا ہوں. یقین جانے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر سے نظر ہٹ جاتی ہے اور سبب کے اوپر لگ جاتی ہے. اس نے اپنے سبب کو رب بنا لیا. بس تھوڑا سا فارمیلٹی پوری کرتا ہوں، اللہ کافی اللہ شافی. چلو بھائی، یہ فارمیلٹی ہے یا دل سے بولتا ہوں اللہ کافی اللہ شافی. اب اگر مجھے شفا نہیں مل رہی، یار یہ ڈاکٹر کو چینج کر دینا چاہیے، یہ ڈاکٹر صحیح نہیں ہے، عجیب کی دوائی دی ہے اس نے، عجیب. میرا کاروبار نہیں چل رہا، یار یہ اس کے اندر یہ چیز کو چینج کر دینا چاہیے، یار اس کاروبار کو چینج کر دینا چاہیے، اس میں کامیابی نہیں ہے، خامخواہ میں پھنسوا دیا اس نے. ایسی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو رب بنانا بند کر دیا، رب ماننا بند کر دیا. اب بتاؤ رب ماننے نہ ماننے کے بعد میں اور آپ مسلمان کہلائیں گے؟ کہاں پہنچایا ہوا ہے مجھے، میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو کس جگہ پہنچایا ہے؟ پھر بھی ہم مسلمان کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو. اللہ